الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، آج کل اسکول اور کالج کے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں. ان کا اکیڈمک ایئر مکمل ہوا اور ہالیڈیز چل رہے ہیں اور چند ہی دنوں میں ان کا اسکول شروع ہونے والا ہے، ان کی تعلیم کا آغاز ہونے والا ہے. ایسے موقع پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس بارے میں چند باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آج کا میرا موضوع بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، ماں باپ کا رویہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت اگر کوئی خاص قیمت اپنے اندر نہ رکھتی تو پیغمبروں نے اس کے لیے دعائیں نہ مانگی ہوتی. قرآن کریم میں جب ہم مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف پیغمبروں کی دعا قرآن کریم میں نظر آتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. آپ نے اللہ سے دعا مانگی. اللہ پاک نے سورہ مریم میں اس کا تذکرہ فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین. اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ہے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد کی نعمت بہت بڑی دولت ہے.
اولاد کے ذریعے آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کی نسل اگر آگے بڑھ رہی ہے، یعنی ان کے بچے آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس آدمی کا ذکر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا فلاں تھے، فلاں فلاں جگہ جو جائیداد ہے وہ پہلے ہمارے باپ دادا کی تھی. تو اولاد کے ذریعے انسان اگرچہ دنیا سے چلا گیا، موت پا کر وہ آخرت میں پہنچ گیا ہے، لیکن اولاد کے ذریعے اس کا تذکرہ، اس کا ذکر دنیا میں کئی 100 سال تک چلتا رہتا ہے. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کی شادی ہو جائے تو وہ نیک اولاد کے لیے دعائیں مانگے. روزانہ اللہ سے جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں اس دعا کو شامل کر لے کہ اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما اور اس اولاد کو نیک اور صالح بنا. ماں باپ کی دعا کا اثر اولاد پر بہت زیادہ پڑتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ لوگ دعائیں نہیں مانگتے. راتوں میں اٹھ کر فرض نمازوں کے بعد اور خاص فضیلت کے اوقات میں لوگ دعا نہیں کرتے، حالانکہ دعا بہت طاقتور چیز ہے اور دعا کے ذریعے آدمی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. 1999 میں بنگلور میں تھا. جیٹ کنگ کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ نیٹورکنگ یہ کورس میں کر رہا تھا. جیٹ کنگ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، انسٹیٹیوٹ ہے ایجوکیشنل. اس میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ نیٹورکنگ کا کورس سیکھ رہا تھا. تو جس جگہ میرا رہنے کا کمرہ تھا وہاں قریب میں مسجد تھی، وہاں میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا. 99 کی بات بول رہا ہوں. تو وہاں پر ایک واچ بیچنے والے تھے، گھڑی بیچنے والے. اور گھڑی کتنے روپے کی؟ 5 روپے کی، 10 روپے کی. جامعہ مسجد کے سامنے ٹب ہے، ٹب کے اندر پانی ہے، اس پانی میں وہ گھڑی ڈال کر کے بیچتے تھے. 5 روپے کی گھڑی، 10 روپے کی گھڑی، واٹر پروف. 100 روپے تک بھی ہے. پلیٹ فارم پہ وہ بیچا کرتے تھے. انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ بہت نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے. اذان شروع ہوتے ہی مسجد میں آتے ہیں اور پوری نماز پڑھ کر مسجد خالی ہونے کے قریب ہوتی ہے تب تک وہ مسجد میں قرآن پڑھتے، ذکر کرتے. سب سے شروع میں آتے اور سب سے آخر میں جایا کرتے تھے. تو ان سے ہمارا تھوڑا تعلق ہو گیا، بات چیت کرنے لگے. نیک لوگوں کے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، میں نے حج کیا ہوا ہے. میں نے پوچھا آپ کا کاروبار بہت بڑا ہوگا، آپ کی دکان ہوگی یا آپ کا کوئی گورنمنٹ جاب ہوگا، کیونکہ لاکھوں روپیہ اس میں لگتے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے حج کیا ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں، میری دکان تو 5 روپے کی ہے، میں فٹ پاتھ پر 5 روپے کی گھڑی بیچنے والا ہوں، لیکن میں روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک دعا مانگتا تھا، اے اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما، حج کی توفیق عطا فرما. تو اللہ پاک نے اس گھڑی کے کاروبار میں ہی ایسی ترقی دی، اس قدر بکری ہونے لگی کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ میں حج کو بھی جا کر کے آ گیا. تو
تو فٹ پاتھ پر 5 روپے کی گھڑی بیچنے والا آدمی حج کو جا کر کے آ گیا دعا کی برکت سے. تو آدمی اگر دعا کرے گا بہت بڑی بڑی چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے. تو اپنی اولاد کی خاطر بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام، اولاد ہونے سے پہلے بھی دعا، اولاد ہو جانے کے بعد بھی دعا، اور جیسی جیسی ان کی عمر بڑھتی جائے، ان کی جو جو ضرورت آتی جائے، اس ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے دعا مانگنا. بچہ بڑا ہو گیا، پڑھنے لکھنے کے لائق ہو گیا، پڑھائی لکھائی کے لیے دعا، نوکری کے لائق ہو گیا، نوکری کے لیے دعا، شادی کے لائق ہو گیا، شادی کے لیے دعا. اب وہ کمیونٹی میں پہچاننے جانے لگا، کمیونٹی میں لوگ اس کو جاننے پہچاننے لگے کہ یہ فلاں کا لڑکا ہے، اب اس کے لیے دوسری دعا. اس طرح جب تک ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں سے نوازیں. ماں کی دعا کا بہت اثر ہوتا ہے. تو سب سے پہلا کام کیا؟ اولاد کی ترقی اگر آپ چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا. دوسرے نمبر پر اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں دوسرے نمبر پر جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا؟ ماں کی گود ہے. بچے کا پہلا مدرسہ، بچے کی پہلی سکول ماں کی گود ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو جھولے سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک. تو بچے کو علم حاصل کب سے ہوتا ہے؟ ماں کی گود سے ہی حاصل ہوتا ہے. تو بچہ اگر گود کا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. ایسی بات ہرگز نہیں. بلکہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی جیسے ہی ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ رک جاتا ہے، بچے کا جسم، اس کا گوشت، خون، لوتھڑا، ہڈیاں، یہ سب ماں کے پیٹ میں بن رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی ماں کو پاک صاف رہنے کی ضرورت ہے. اپنے دماغ کو ہر طرح کے ٹینشن سے بچا کر کے رکھے اور اپنی نگاہوں کو بھی پاک رکھے. غلط چیزوں کو نہ دیکھے، غلط چیزوں کو نہ سنے، غلط خیالات اور تصورات اپنے دل و دماغ میں لے کر نہ آئے. کیونکہ اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی غذا 9 مہینے تک اسی ماں کا خون ہے. جو ماہانہ آیا کرتا تھا منسس کی شکل میں، اس کو روک دیا گیا. اللہ پاک نے بچے کے ناف کے ذریعے اس خون کو پہنچا کر بچے کی روزی کا انتظام کیا. تو ماں کا خون، ماں کے جسم کا حصہ بچے کے جسم میں منتقل ہو رہا ہے. تو ماں کو چاہیے کہ پیٹ میں اگر بچہ ہے اس وقت بھی اپنا خیال رکھے. نمازوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت اور اچھے ماحول میں رہنا. غصے والی کوئی بات آ جائے تب بھی کنٹرول کرنا، کیونکہ میں اگر غصہ کروں گی میرے پیٹ کے بچے پر اس کا اثر ہوگا. تو بچہ اگر ہو گیا، بچہ اگر پیدا ہو گیا، گود میں ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، میں جو بھی کروں گی اس کا اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں. ایسی بات ہرگز نہیں. بچے کا دماغ ایک نئے میموری کارڈ کی طرح ہے. اس کے اندر گراسپنگ پاور بہت ہوتا ہے.
وہ بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لیکن آس پاس میں کیا ہو رہا ہے اس کو گراسپ کرتا رہتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ جو بات ماں بولتی ہے بچہ سنتا ہے، باپ بولتا ہے بچہ سنتا ہے، گھر میں جو دوسرے بھائی بہن ہیں وہ جو کچھ بولتے ہیں بچہ سنتا ہے۔ سن سن کر اس کے دماغ میں ایک بہت بڑی ڈکشنری تیار ہو جاتی ہے، اور جب بچے کی زبان چلنے لگتی ہے 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، تو بچہ اچانک اپنی زبان سے ماں باپ جس زبان میں بولا کرتے تھے اسی زبان کے ذریعے یہ بچہ بات کرنے لگتا ہے۔ ماں کہتا ہے، ابا کہتا ہے، بھیا بولتا ہے کہ نہیں؟ اردو بولنے والوں کے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد جب زبان چلنے لگے کیا وہ انگریزی میں بات کرنے لگتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اردو بولنے والوں کا گھر ہے تو وہ بچہ اردو میں بولتا ہے۔ تیلگو بولنے والوں کے گھروں میں اگر بچہ ہوا اور وہ بچہ بڑا ہوا تو کیا بولتا ہے؟ تیلگو۔ کون سے اسکول میں پڑھنے گیا تھا یہ بچہ 1.5 سال تک؟ کون سے کانوینٹ میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا؟ وہ تو ماں کی گود ہے۔ تو ماں کی گود میں جو بچہ ہے اس وقت ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کی طرف نظر کرتے ہوئے بات چیت سلیقے سے کرے، اچھی باتیں کیا کرے، غصہ نہ کیا کرے، اور غلط چیزوں کو نہ دیکھا کرے۔ ماں غلط چیز دیکھ رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، اور ساتھ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس شیطانی اثرات کا منفی اثر بچے کے پیٹ میں دودھ کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ ماں نے اپنے ذہن میں گندے خیالات کو جمایا ہوا ہے، ٹینشن اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے، اس ٹینشن کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے۔ ابھی اس کا احساس آپ کو نہیں ہوتا، لیکن جب بچہ بڑا ہوگا لوگ آ کر بولتے ہیں حضرت ہمارا بچہ بولے اس بات سنتا نہیں، ہمارا بچہ کہنا نہیں مانتا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ ہے ماں باپ کا اثر۔ بچے نے بچپن سے ماں باپ کے آپسی گفتگو کو سنا، ماں باپ کا رویہ دیکھا۔ باپ گھر میں آیا تو ماں نے باپ کو کیسے ریسیو کیا؟ کیا جی تلٹ سے آئے ہیں، ساڑی لگا بولے تو لائن نہ، تمہارے کمپے کو ایسٹیمسی میں ایک بھی سکون نہیں دیکھی ہوں۔ اس طرح بیوی نے غصے میں آ کر شوہر سے بات کی، یہ جو بچہ گود میں ہے یہ سن رہا ہے، ہاں ابا آئے تو ایسا بات کرنا، غصے سے بات کرنا، اڑلانا، ڈانٹنا۔ ادھر شوہر نے کیا کیا؟ بازار سے آیا، بازار میں دکاندار سے ادھر سے ادھر سے جھگڑا کر کے آیا، گھر میں آتے ہی بیوی نے اگر پانی لا کر کے نہیں دیا یا کھانا لا کر کے نہیں دیا اس کو گالی دینے لگا، مارنے لگا، پیٹنے لگا، اس کا بھی اثر بچے نے لیا۔ تو بچوں کے بارے میں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہماری ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ بچہ سب دیکھ رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہے، ٹی وی کس وقت چالو ہو رہی ہے، کیسے چالو ہو رہی ہے، کیسے بند ہو رہی ہے۔ شوہر یعنی باپ ماں سے بات کیے بغیر موبائل لے کر کے ایسے گردن جھکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، ایک لفظ بھی بات نہیں کیا، بچہ سب گراسپ کر رہا ہے۔ تو گھر کا ماحول صحیح بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ماں کی گود ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ گھر کا ماحول صحیح ہو۔ گھر کا ماحول اگر خراب ہوگا تو بچہ بگڑ جائے گا۔ اگر ماں باپ کو آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے، بچوں کو الگ کرو، ماں باپ الگ کمرے میں جاؤ، ساؤنڈ پروف کمرے میں جاؤ، بند کرو، وہاں خوب گالیاں دے لو، لڑ لو، جھگڑ لو،
باہر آئے تو ایسا ہو جیسے کہ وہ دونوں اندر کچھ لڑائی جھگڑا نہیں کیے ہوں۔ اب بچوں کے سامنے ماں جو ہے باپ کو گالی دے رہی ہے، باپ ماں کو گالی دے رہا ہے، تو یہ بچے اس کو سیکھتے ہیں۔ لڑکی اگر ہے وہ سیکھتی ہے کہ میری شادی ہو گئے تو میں سسرال گئے تو وہاں بھی میرے مرد کو ایساج بیلن اٹھا لینا، مارنا، گالیاں دینا، فلاں فلاں ڈیمانڈ کرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماں کا اثر بیٹی لے لیتی ہے، اسی طرح بچہ باپ کا اثر لیتا ہے کہ میری اگر شادی ہو جائے، میرے گھر میں میری بیوی آئے تو اس کے ساتھ ایسے ہی رویہ اختیار کرنا جیسا کہ میرے باپ کا رویہ تھا۔ تو بچوں کی تربیت گھر سے ہی ہوتی ہے اور گھر سے ہی بگڑتی ہے۔ اور نام کس کا لگایا جاتا ہے؟ محلے والوں کا لگایا جاتا ہے۔ اندرا نگر برابر نہیں بھائی، ہمارے بچے سب بگڑ جاتے ہیں۔ تمہیں سب بھی اندرا نگر والے نہیں کیا؟ تمہیں سب نماز پڑھنے آتے ہیں؟ یہ سب کیا دوسرے محلے سے آئے؟ جو نیک لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ سب کیا دوسرے محلے سے آئے ہیں؟ یہ سب بھی تو اسی محلے کے ہیں اور نماز پڑھنے آ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں۔ ان کو نام رکھتے ہیں، اپنی کمی اپنی کوتاہی کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال بچوں کی تربیت میں گھر کے ماحول کا بھی بڑا اثر ہے اور ماں کی تربیت کو بڑا دخل ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤ۔ حضرت محبوب سبحانی، امام ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے اور پڑھنے کے لیے مدرسے میں آنے جانے کے لائق ہو گئے تو ماں نے حضرت کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جا کر کے تم مدرسے میں پڑھو، فلاں کوئی عالم ہے ان کے پاس جا کر کے علم حاصل کرو۔ ماں نے بچے کا سارا سامان تیار کیا، کچھ کپڑے رکھے، کچھ کھانے پینے کا سامان اس زمانے کا۔ آج کل تو کیا کرکرے، چپس، کریکس، پورے کاٹنے والے توڑنے والے بچوں کو، یہ سب کھا کر بچوں کا پیٹ ستیاناش ہو رہا ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ختم ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ نیچرل فوڈز جو ہیں وہ بچے نہیں کھاتے، یہی ساری چیزیں چاہیے۔ ان سب چیزوں کو کھا کر بچوں کا دماغ بھی خراب ہو رہا ہے۔ چکن ہے جو کہ 1 مہینے میں اتنی بڑی مرغی بن جا رہی ہے، اس کو کھا کر ہماری بچی 15 سال میں بالغہ ہونا چاہیے، 10 سال میں بالغہ ہو رہی ہے، بڑی ہو گئی۔ کہاں بھائی بچی دسی نے ہے، چھوٹی تھی نا، نہیں انہیں بڑی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، 10 ہی سال میں وہ بالغہ ہو گئی۔ بہرحال اس زمانے کا جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا، چنے ہے، چنے کا ستو ہے، گڑ ہے، اس طرح کی چیزیں ماں نے تیار کیا اور حضرت کو کہا جاؤ فلاں جگہ پڑھ لو، اور ساتھ میں بچے کو کچھ پیسہ بھی دیا۔ اور وہ زمانہ لٹیروں کا زمانہ تھا، ڈاکوؤں کا زمانہ تھا، چوروں کا زمانہ تھا، اور سفر میں جاتے ہوئے جنگلات سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو ماں نے کیا کیا، بچے کے جیب میں پیسے نہیں رکھا، بلکہ بچے کی آستین میں بغل کے نیچے کپڑے میں پیسہ رکھ کر کے سی دیا۔ اس زمانے کی ٹیکنالوجی، ایسا پاسورڈ ہے، بغل کے نیچے یہاں کپڑے میں سی کر کے پیسہ رکھ دیا اور کہا بیٹا دیکھو یہاں میں نے تمہارا پیسہ رکھا ہے، جب وہاں پہنچ جاؤ تب یہ پیسہ نکال کر کے استعمال کرنا، ورنہ راستے میں چور چرا لیں گے، جیب میں نہ رکھنا۔ خیر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ماں کی نصیحت سن کر
بہت خوش ہوئے اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ اب راستے میں جاتے ہوئے ڈاکو مل گئے، چور۔ ڈاکوؤں نے بچے کو گھیر لیا، حضرت کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو گھیر لیا، اور بچہ ہے نا، اس کو کیا ڈرانا دھمکانا، ڈائریکٹ ہاتھ پیر پکڑ کر کے وہ انویسٹیگیشن شروع کر دیا۔ شرٹ کے جیب میں دیکھا، کرتے کے جیب میں، پینٹ کے جیب میں اور تھیلی میں، کہیں بھی پیسہ نہیں ہے، کہیں بھی پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ تو ڈاکوؤں نے بچے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مجھے فلان جگہ جانا ہے۔ ارے تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، وہاں کیسے جاؤ گے؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے کیا؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میری امی نے یہاں پیسہ رکھا ہے، میری امی نے یہاں پیسہ رکھا ہوا۔ تو ڈاکوؤں نے یہاں دیکھا کہ سلائی کے ذریعے پیسہ چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، کینچی سے کاٹا تو کھولا تو اس میں سے کچھ درہم اور دینار نکل کر کے آئے۔ ڈاکوؤں نے پوچھا ارے بیٹا، ہم نے پوری تلاشی لے لی، ہم کو ایک بھی روپیہ نہیں ملا، تم اگر چاہتے تو جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ہمارے سوال کرنے پر تم نے سچ کیوں بتا دیا کہ میرے پاس اس جگہ پیسہ رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، میری امی نے مجھے آتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولو، سچ میں نجات ہے، جھوٹ مت بولو، جھوٹ کے اندر تباہی ہے۔ ڈاکوؤں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ گئے۔ اتنا معصوم بچہ ہے، کیسی قیمتی بات بتا رہا ہے کہ سچ نجات دینے والی چیز ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ تو ان تمام ڈاکوؤں نے حضرت کی اس بات کو سن کر اسی وقت توبہ کر لیا اور چوری ڈکیتی وغیرہ چھوڑ دیا۔ ابھی حضرت عالم نہیں ہوئے، بڑے نہیں ہوئے، شیخ نہیں کہلائے، اسی وقت حضرت کے ہاتھوں سے اتنی بڑی جماعت پکی مسلمان بن گئی اور توبہ اللہ کر کے وہ سب ولی اللہ بن گئے۔ تو ماں کی نصیحت کا اثر بچوں کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر نصیحت کی باتیں بتایا کرے، قرآن کے واقعات ان کو سنایا کرے، حدیث کے اندر موجود واقعات کو سنایا کرے، اور بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے واقعات کو سنایا کرے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی ماں کی ایک عادت تھی، بچے کو جب بھی کھانا دینا ہوتا بچے سے کہتی کہ بیٹا آؤ وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھو صلاۃ الحاجت، اور اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دے۔ دعا مانگنے کے بعد جاؤ رسوئی میں، کچن میں جاؤ اور الماری کھول کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی کھانے کا انتظام کر دیا ہوگا۔ بچپن سے یہی تربیت، بچہ روزانہ مدرسے کو جاتا، شام میں واپس آتا، سب سے پہلے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور الماری کھول کر کے دیکھا وہاں بالکل تر و تازہ کھانا رکھا ہوا ہے، اس کو کھا لیا، سو گیا۔ روزانہ یہی معمول ہے۔ اور الماری میں کھانا کون؟ ماں خود رکھتی تھی۔ الماری میں ماں جو ہے کھانا پہلے سے ہی رکھ دیتی تھی۔ بچہ مدرسے سے ابھی واپس نہیں آیا، آنے سے پہلے ہی ماں اس طرح کھانا رکھ دیتی تھی اور بچے سے کہتی دعا مانگو کھانا ملے گا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ایسا ہوا ماں کو کہیں جانا پڑ گیا،
محلے میں کسی خاتون کے گھر میں جانا پڑ گیا تو ماں کو یاد نہیں رہا کہ بچہ شام میں گھر آئے گا تو کھانا مانگے گا اللہ سے، میں نے کھانا وہاں رکھنا ہے الماری میں، کھانا الماری میں رکھنا یاد نہیں رہا ماں کو، اور وہ اسی طرح چلی گئی اپنے سہیلی کے گھر کچھ بات چیت کے لیے، ضرورت کے لیے، اور وہاں وقت زیادہ لگ گیا، شام کا وقت ہو گیا۔ شام کا وقت ہوا، بچہ مدرسے سے شام میں گھر آیا، آتے ہی جیسے ماں نے پہلے کہا تھا اسی طرح روزانہ اس کی عادت ہے، وضو کیا، مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دے، اور دعا کرتے وقت یہ بھی کہا اے اللہ روزانہ تو اس وقت میں امی گھر میں رہتی تھی، آج امی بھی نہیں ہے، اے اللہ آج گھر پر امی بھی نہیں ہے، کچھ شاندار کھانا عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ امی نہ ہونے کی وجہ سے میرے کھانے میں کوئی کمی آ جائے۔ اس طرح اللہ سے روزانہ جیسے دعا مانگتے تھے اس طرح دعا مانگی، جا کر کے الماری کھولا، الماری میں بہترین کھانا آیا، حضرت نے کھانا اٹھا لیا اور کھا لیا، پھر پلیٹ لے جا کر کے رکھ دیا۔ ادھر ماں دوڑتی ہوئی آئی، اس کو یاد آیا کہ بچہ آ گیا ہوگا، میں نے الماری میں کھانا نہیں رکھا، پتہ نہیں کیا ہوا، کہیں بچے کا عقیدہ بگڑ نہ جائے۔ روزانہ بچہ دعا مانگتا، کھانا میں دے دیا کرتی تھی الماری کے ذریعے، آج بچہ دعا مانگے گا، دعا اس نے مانگی، کھانا نہیں ملا تو اس کا یقین ختم ہو جائے گا۔ ماں وہاں سے پریشان دوڑتی ہوئی گھر آئی تو دیکھا کیا، بچہ سونے کی تیاری کر رہا ہے۔ بچے سے کہا بیٹا کیا ہوا، سونے کی تیاری کر رہے ہو؟ بچے نے کہا امی جان میرا کام تو مکمل ہو گیا، میں نے کھا لیا پی لیا، اب مجھے اور کیا کام کرنا، میں تو سونے جا رہا ہوں۔ ماں نے پوچھا ارے بیٹا کھانا کہاں سے آیا؟ بیٹا کہنے لگا امی جان اسی الماری سے کھانا آیا جہاں سے روزانہ آتا ہے، میں نے نماز پڑھی، دعا مانگی، کھانا مل گیا۔ تو ایسی مائیں ہوا کرتی تھیں، بچوں کی تربیت کرنے والی، بچوں کا ایمان اور یقین بنانے والی مائیں۔ آج کی مائیں کیا ہیں؟ بلی سے بچوں کو ڈراتی ہیں، فلاں سے ڈراتی، فلاں سے ڈراتی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا نہیں کرتی۔ خدا کا خوف بچوں کے دلوں میں بچپن سے ہی پیدا کرنا ہے۔ ماں کا اس میں سب سے بڑا کردار ہے اور اسی طرح باپ کا بڑا کردار ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، گھر کا ماحول اگر خراب ہے بچہ بگڑ جائے گا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارے بچے آگے بڑھیں، تعلیم کے اعتبار سے بھی آگے بڑھیں، دینی اعتبار سے بھی آگے بڑھیں، ظاہری اعتبار سے بھی اچھے ہوں، باطنی اعتبار سے بھی ہماری اولاد اچھی ہو۔ صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، پریکٹیکلی ہمیں ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا جس کے ذریعے اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ بچے آئے ہوئے ہیں گھر میں، ماں جو ہے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی ہے، باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا ہے، ماں ایک کونے میں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہی ہے، باپ ایک کونے میں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا ہے، وہ بھی گیم کھیل رہا ہے، یہ بھی گیم کھیل رہی ہے۔ اب بچے کیا کریں گے؟ امی مجھے بھی ایک موبائل دو، میں بھی گیم کھیلتا بیٹھ جاؤں گا۔ ایک ہی کمرے میں 3-4 ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، لیکن ایک کے دل میں دوسرے کی کوئی محبت نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی عقیدت نہیں۔ تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ ہمارے پاس جو بھی خالی وقت ملتا ہے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کی تربیت پر لگائیں۔ اسکول جا کر کے آیا، کیا پڑھا؟ اسکول میں تیرے فرینڈز کون ہیں؟ کیا نام ہے؟ وہ کیا کرتا کیا نہیں کرتا، اس کی
عادتیں کیا ہیں، ہیبٹس کیا ہیں، ہمارا بچہ کس کے ساتھ جاتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے، کیا کیا زبان یہ سیکھ کر کے آ رہا ہے، گلی سے، محلے سے، اسکول سے، اس کا ہوم ورک کیسا، ہینڈ رائٹنگ کیسی، یہ مسجد کو جاتا ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں، کتنے بجے جاتا ہے، کتنے بجے واپس آتا ہے، راستے میں چلنے کا طریقہ کیا ہے، سیدھا چلتا ہے یا ادھر ادھر یہ کرتا ہے، تمام چیزوں کی طرف توجہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، بڑی بہن کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ماں باپ اپنی اولاد کی کڑی نگرانی نہیں کریں گے، ہماری اولاد نیک تو کیا ایمان کو باقی رکھے گی یا نہیں کچھ پتہ نہیں۔ آج کل کا ماحول اتنا خراب ہے، اسکول میں، کالج میں دی جانے والی تعلیم کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے بچوں کی عادت بگڑ جاتی ہے، ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کفر کے، شرک کے اعمال اس میں پڑھائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ میں ایسٹرن کلچر، ویسٹرن کلچر کو اس میں پڑھایا جا رہا، جس کی وجہ سے انسان بن کر باقی نہیں رہتا، انسان ایک ہیومن بینگ نہیں رہتا، بلکہ وہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے، میٹیریلسٹ بن جاتا ہے، کوئی بھی کام کرنا تو اس کے پیچھے کچھ فائدہ ہونا، اس کے پیچھے کوئی فائدہ ہوگا تب جا کر وہ کام کرے گا، ورنہ انسانیت کے ناطے کچھ کرنے کے لیے بچہ تیار نہیں ہوگا۔ کتنے ہاسپٹلز ہیں، جو بھی مریض آتا ہے ڈاکٹر چاہتا ہے کہ اس کو لوٹ لیا جائے، اس کے خون کو پسینہ بنا کر کے نچوڑ لیا جائے، 1000 روپے کی جگہ 5-5 ہزار روپیہ وصول کر رہا ہے۔ کیا وہ ڈاکٹر انسان کہلانے کے لائق ہے؟ کوئی وکیل ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا ہو، ہر ڈپارٹمنٹ والا سامنے آنے والے کی جیب کو خالی کرنا چاہتا ہے۔ کیا پڑھا ہے اسکول میں، کیا پڑھا ہے کالج کے اندر، کیا تم کو اسکول نے دیا، کالج نے دیا؟ ان سب کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی بھی تربیت ہونی چاہیے، پرنسپل کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو، ڈاکٹر کا کورس کر رہے ہو، BA LLB کر رہے ہو یا اور کوئی تم کام کر رہے ہو، تو اصل تمہارا مقصد کیا ہو؟ قوم کی خدمت، ہیومینٹی، سروس، یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے، یہ تمہارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ پرائمری تمہارا ٹارگٹ یہی ہو، سیکنڈری درجے میں اپنا پیٹ پالنا بھی ہو۔ اب ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ پڑھائی لکھائی پر جتنا خرچ کیا وہ سارا کا سارا پیسہ پیشنٹ سے وصول کیا جاتا ہے، کلائنٹ سے وصول کیا جاتا ہے، سامنے آنے والے کسٹمر سے وصول کیا جاتا ہے۔ اپنی بلڈنگ بنانی ہے، اپنا وہ پراپرٹی تیار کرنا ہے، سامنے آنے والوں کا خون چوس لیا جاتا ہے۔ کیا اخلاق آج کل کی قوم دے رہی ہے، آج کل کی کمیونٹی دے رہی ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں جو چل رہا ہے اس کی طرف نہیں جانا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے والے، اللہ کا نام لینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے والے، تو ہمیں چاہیے کہ اسلامی اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کا دماغ اسلامی بنائیں، ان کی عادت اسلامی بنائیں، تو یہ بچے آگے چل کر بڑے ہوں گے، قوم کی خدمت کریں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، مسلمان کیا غیر مسلم کیا سب کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کریں گے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے اور تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں۔ آج کل آپ جہاں بھی جائیے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، کوئی پنچر کا دکان مل گیا، وہاں جا کر کے دیکھا تو آپ کو اکثر مسلمان پنچر ڈالتا ہوا ملے گا۔ میکینک کہاں ہے بھائی؟ مسلمان ہے۔
کرنٹ کا کام کرنے والا کون ہے بھائی؟ مسلمان ہے۔ اور جب کسی آفس میں آپ جاتے ہیں، IAS آفیسر کون ہے؟ ایک بھی مسلمان نہیں۔ لائر کون ہے؟ ایک بھی مسلمان نہیں۔ ڈاکٹر کون ہے؟ ایک بھی مسلمان نہیں۔ انجینئر چاہیے، غیر مسلم کے پاس جاؤ۔ فلاں تم کو ایڈوائز لینا ہے، اچھا ایڈوائز دینے والا کون ہے؟ فلاں غیر کے پاس جاؤ۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 90% سے زیادہ مسلمان ان ایجوکیٹڈ اور الٹریٹس ہیں۔ تو اس جانب ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کے اعتبار سے آگے بڑھنا ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ بچوں کو بچپن سے ہی ان کے دل و دماغ میں سب سے جو ہائیسٹ ٹاپ موسٹ پوائنٹ ہے اس کو اچیو کرنے کی عادت ڈالنا۔ بچہ اگر 90 مارکس لایا اپریشیٹ کرنا، لیکن بولنا بیٹا 90 تو کم ہے، 100 لے کر کے آؤ، 101 لے کر کے آؤ۔ ڈسٹرکٹ فرسٹ آئے ہو نہیں، اسٹیٹ فرسٹ آنا، اسٹیٹ فرسٹ آئے ہو نہیں، کنٹری فرسٹ آنا ہے تم کو۔ اپریشیٹ کرنا، آگے بڑھانا، اور جن بچوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو اس طرح کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایڈوائز لے کر کے بچوں کو آگے بڑھانا۔ تعلیم کے اعتبار سے بھی بچوں کو آگے بڑھانا، لڑکیوں کو بھی اچھا پڑھانا، لیکن اسلامی طریقے پر، پردے کے ساتھ، مکمل نگرانی کے ساتھ، اور اینڈرائیڈ موبائل سے بچوں کو بچاتے ہوئے اسکول کو خود لے جائیں، خود سے لے کر آئیں، اور اسکول میں بھی بچوں کے اوپر کڑی نگرانی کریں، کیونکہ اسکول کے اندر کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں۔ صبح بچی جاتی ہے، شام میں واپس آتی ہے، معلوم نہیں کہ بچی اسکول میں گئی تھی یا کسی اور جگہ گئی تھی، یا اسکول میں جا کر کے کلاس میں ٹیچر کا وہ لیسن سن رہی ہے یا موبائل میں کسی کو چیٹنگ کر رہی ہے، کچھ نہیں معلوم۔ تو کڑی نگرانی کے ساتھ بچوں کو آگے بڑھانا ہے، تربیت کرنا ہے، تبھی جا کر کچھ نہ کچھ ہمارے بچے کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو ابھی اکیڈمک ایئر مکمل ہوا، اب جو ہے دوسرا اکیڈمک ایئر شروع ہونے والا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ تعلیم دلوائیں اور ان کو ایک دم ہائر پوسٹ تک لے جانے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری جگہیں اور ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، لائرز کی ضرورت ہے، ججز کی ضرورت ہے، اور بھی بڑے بڑے آفیسرز کی مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تعلیم کی طرف خوب توجہ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔